اللہ کا کنبہ ہے، کل مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو آپ کسی کو بولے تیرا بیٹا خراب ہے، تیرا بچہ خراب ہے، وہ خوش ہوگا یا خفا ہوگا؟ وہ اللہ پر ہی چھوڑ دو۔ بس یہ بات ہے کہ فرائض کے بعد اگر عبادت ہے تو مخلوق سے محبت ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو دوست کیوں بنایا اللہ نے؟ اس لیے کہ وہ جو ہے نا مخلوق پر شفقت کرتا تھا، تو شفقت بڑا کرتا ہے، پھر ہر مخلوق کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو سب مخلوقات جو ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر 40 ابدال ہے، 7 بھی ہے، 40 بھی ہے، 70 بھی ہے، اور سب کے سب وہ کس وجہ سے بنے ابدال؟ 2 باتوں سے بنے۔ ایک تو مخلوق کی مدد کروانا، ان کی برکتوں سے بارش ہو جانا، روزی دے دینا، سارا حساب کتاب ہے۔ پھر آخر میں جو حضور فرمایا ان کی نشانی کس وجہ سے ہوا؟ نمازوں سے نہیں ہوا، وہ کس بات سے ہوا؟ کہ وہ جو ہے نا مخلوق سے محبت کرتا ہے، یعنی مخلوق سے وہ سخاوت۔ پھر جو ہے نا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں حضرت شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو معروف کرخی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، جو دعا کرے تو یہ کہو کل دی بھلا کل دی خیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما۔ یہ میں آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں، جو آپ کرنا بھی ابدالوں میں لے کر جائے گا۔ کس میں لے کر جائے گا؟ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ جے تو گم ہوئے وچ استے چھوڑ اپنی نشانی، اے توحید محمد بخشا کون دسے زبانی۔ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں، نزا کے وقت کام آنا، قبر میں کام آنا، حشر میں کام آنا، جنت عدن میں کام آنا، یعنی اللہ پاک کے حسن میں جم اور ضم ہو جانا۔ خاص حقیقی نور تمہارا کنتو کنزن صاف اشارہ، من رانی شان تمہارا پھر کیوں کہوں سایہ تمہارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں ایسے فنا ہے کہ سایہ مبارک بھی نہیں ہے۔ موتو قبلہ انتا موتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ فقال انی فرتکم، میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں۔ وہ یہ ہے بشکل شیخ دید مصطفیٰ المومن مرات المومن، مومن کا آئینہ ہے، ندید مصطفیٰ بلکہ خدا را، المومن مرات الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا۔ مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا۔ اچھا، یہ مثنوی مولانا روم علیہ رحمت ہے، 665 صفحہ نمبر دفتر سویم ہے۔ یہ تصور شیخ کے بارے میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم چنی جوائے درگاہ خدا، چون خدا آیت شود جویندہ لا، اس طرح اللہ کے دربار کی جستجو کرنے والا جب خدا آ جاتا ہے وہ فنا کی جستجو کرتا ہے۔ گرچہ آ وصلت بقا اندر بقا است، لیک زی اول آ بقا اندر فنا است۔ اگرچہ تیرا وہ وصال بقا در بقا ہے، لیکن شور میں وہ بقا فنا میں ہے۔ وہ بقا شاہ یہاں یہ کہ بوت جوائے نور، نصف گرد و چون کن نورش ظہور۔ وہ سائے جو نور کے جویاں ہوں فنا ہو جاتے ہیں جب اس کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے رات کو ہم نے بتایا تھا، رات کو آپ نے ترین سنا ہوگا، تو اس میں فرمایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سامنے سے آنا شروع کر دیتا ہے، پھر سارے نور یعنی وہ نظر نہیں آتا ہے، پھر سارے نور نظر وہ روشنی جیسی کی وجہ سے ہے، وہ حسن اللہ کی حسن ہے۔ اچھا، آگے مولانا صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس طرح دراصل
وصل حق دراصل کی فنا کی ہے، اگرچہ باقابلہ حاصل ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے مقام فنا طے کرنا پڑتا ہے۔ سیاہی ممکن وجود ذل اور سایہ ذات باری نور ہے، نور کی ظہور کے وقت سایہ معدوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یعنی یہ حضرت میاں محمد صاحب نے سمجھایا، یہ تو گھوم وچ اسے چھوڑ اپنی نشانی، یہ توحید محمد بخشا کون دس زبانی۔ اللہ پاک دیتا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے ہیں۔ علم اللہ پاک کی طرف سے ہے اور معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یعنی علم اللہ پاک عطا کرتا ہے اور معرفت بندہ کرتا ہے۔ باقی تصور شیخ فون ہے اور میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں، یہ فون نمبر ہے۔ تصور شیخ شغل اعظم ہے، اسم اعظم ہے، کن فیکن کی کنجی ہے، معراج کی عبادت ہے۔ تصور شیخ دو سے ایک ہو جاتا ہے، تصور شیخ سے انسان بن جاتا ہے، تصور شیخ سے احسان بن جاتا ہے، تصور شیخ سے مقربین عارفین مواحد بن جاتا ہے۔ تصور شیخ عارفین کا مواحد کا دین ہے۔ حدیث نمبر 3589 وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَا يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ۔ مسلم 6082۔ اور تم میں سے کسی پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کے لیے میری زیارت اپنے مال و جان کی طرح ہر چیز سے عزیز ترین ہوگی۔ صحیح بخاری جلد 2 کتاب المناقب صفحہ نمبر 384۔ یعنی میرے آنے والے امتی میرے اوپر میری زیارت پر اپنے مال و جان قربان کر دیں گے۔ یہ بزم تجلی ہے کس دلربا کی کہ ہے پے کر ہر جسم خاکی۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین۔ اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ پارہ 26 سورہ ذریات رقم نمبر 18 آیت نمبر 16۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک وہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ پارہ 21 سورہ العنکبوت رقم نمبر 3 آیت نمبر 69۔ حدیث نمبر 3336۔ قال وقاليت عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف۔ وقال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ روحیں فوج کی طرح جمع ہیں، جن میں وہاں آشنائی ہو گئی ان کے درمیان یہاں الفت ہوگی، لیکن جو وہاں ایک دوسرے سے ناشنا رہیں وہ یہاں بھی بیگانہ رہیں گی۔ یحییٰ بن ایوب نے بھی یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت کی ہے۔ مطلب ارواح سے اکٹھا تھے، وہاں پر جو آشنا تھی یہاں الفت کرے گا، وہاں جو ناشنا تھی یہاں بیگانہ رہے گا۔ اب ایک اور مولانا روم علیہ رحمت فرماتے ہیں، مثنوی مولانا روم صفحہ رحمت اللہ علیہ صفحہ مثنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ صفحہ
461 دفتر سوئے میں ہے. دوست حق سز و کسی کش گفتی او کہ توی آنی من و من آنی تو. دوست حق و کسی کش گفتی او جو ہے نا اللہ کی طرف ہے کہ توی آنی من و من آنی تو. دوست اللہ ہے اور وہ جس کو اس اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں. کہ میں تو میرا ہے میں تیرا. کتنا بڑی بات ہے. دوست حقس و کسی کش گفتی او کہ تو آنی من و من آنی تو. دوست اللہ ہے اور وہ جس کو اس اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں. چل جایا. صحیح بخاری جلد 2 کتاب الحدیث الانبیاء صفحہ نمبر 276. اور تم میں سے کسی پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کے لیے میری زیارت اپنے مال و جان کی طرح ہر چیز سے عزیز ترین ہوگی. گفتم کے مرگ ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من. گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار نیز. میں نے کہا مرگ ناگہاں کیا ہے؟ کہا میرے ہجر کا درد. میں نے کہا زندگی کا علاج کیا ہے؟ کہا میرا درد. درد کی دوا درد ہے. بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے. بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے. اور جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ہم انہیں اپنے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ حضرت شاہ صاحب بابا آخر میں موسلوی شریف میں مولانا روم کو فرمایا کہ جو ہے نا یہ میں آپ کو درد دیتا ہوں, یہ درد سے ہی تو مشہور ہو جائے گا. پھر جب درد ملا نا تو سارا علم چھوڑ دیا, وہ دیوانہ بن گیا. تو لوگوں نے شاہ صاحب کے خلاف ہو گئے کہ اچھا خاصا بندے کی اس نے غلط کر دیا. وہ سے چھوڑو, یہ ایک ساتھ جو میں حاضر ہوں سب علموں سے بہتر ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ایک ساتھ اس میں دیدار مثال ہوتا تھا. درد بہت بڑی دولت ہے درد. چلو لیکن ہر آدمی کا کام نہیں ہے. نازک لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے. نازک سمجھتے ہیں, نازک لوگ ہوتے ہیں نا, ہاں سخت لوگوں کا کام ہے یہ. جی بسم اللہ. اور جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ہم انہیں اپنے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. اور بے شک وہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے. یہ لوگ عارفین ازل پر مست ہیں, کل بھی مست تھے, آج بھی مست ہیں اور کل پر بھی مست ہوں گے انشاءاللہ. یہ محبت, یہ عشق, یہ آج کی نہیں, یہ ازل کی ہے. وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے اور ہیں. گشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جہاں دیگر است. عاشقوں پر ہر وقت ایک خنجر چلتا ہے مگر ہر سانس میں وصل بھی ملتا ہے. مرنے کے بعد حیاتی عطا ہو جاتی ہے, پھر موت ہے ہی نہیں. حدیث نمبر 7280. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال بن علی عن عطاء بن یساری عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل امتی يدخلون الجنة الا من ابا. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. صحیح بخاری جلد 16 کتاب الاعتصام بالکتاب الوسنہ صفحہ نمبر 853. حدیث نمبر 7460. حدثنا الحمیدی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني عمير بن
الصبحاني وإنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. صفحہ 3641. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، جھٹلانے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ان کا مخالف یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور وہ اسی حالت میں رہیں گے. مالک بن یخامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ شام میں ہوں گے. پس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مالک کا گمان ہے کہ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ وہ شام میں ہوں گے. صحیح بخاری جلد 16 کتاب التوحید صفحہ نمبر 931. اللہ پاک ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، نصیب عطا فرمائے. آمین. لا یزالو کہا تھا نا، اس پڑھ کرے ہوگا نا رات کتاب کے اندر، تو یہ حدیث کا اس نے حوالہ دیا تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. سوال ہی کرنا ہے انشاءاللہ. چلو در بیان نماز خمسہ. نمبر 1 الشریعت و اقوالی، یعنی شریعت میرا قول ہے. طریقے ذکر، ذکر لسانی لکلکتن، یعنی زبان کا ذکر لکلکہ ہے. اور یہ سیرنا نسوتی، اور یہ سیرنا سیر سوتی، نسوتی اور یہ سیر ناسوتی علماء عالموں کی راہ استقامت ہے. اور یہ انصری ناسوتی واجب الوجود کی دائمی نماز ہے. سوچا پڑھو تو ماں سیرنا سیر سوتی، یہ کہ لکھ لی سیرنا سیر سوتی، سیر نسوتی بولو، سیر نسوتی کا سیر دیکھو تو مطلب نہ ہوتی ہے، اور سوچ کا ہوا کرنا داخلے سے خواہ غلط ہی پڑے ہوئے. یہ سیر ناسوتی عالموں کی راہ استقامت ہے. اور یہ انصری ناسوتی واجب الوجود کی دائمی نماز ہے، جو وجود کا ذکر کیا جاتا ہے. نمبر 2 والطریقت و افعالی، یعنی طریقت میرا فعل ہے. یہ صراط مستقیم بھی یہی ہے. اب تو یا رسول صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الشریعت و اقوالی والطریقت و افعالی والحقیقت و حوالی والمعرفت و سیری. شریعت میرا قول ہے، طریقت میرا فعل، حقیقت میرا حال ہے، معرفت میری پہچان ہے، اور معرفتی نعمت ہے، اور نعمتی توحید ہے. آگے فنا باقاعدہ ساتھ بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے. چلو والطریقت و افعالی، یعنی طریقت میرا فعل ہے. طریقے ذکر، ذکر القلب وسوستن، یعنی یہ جو 7 طریقے ہیں نا، 7 طریقے قرآن پاک ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. قرآن پاک کا ظاہر جس طرح سے میرا یہ ہاتھ ہے انسان کی مانند ہے، یہ ہاتھ نظر آتا ہے، اس کے اندر جو روح ہے نظر یہ ہے تو صحیح نا. اسی طرح قرآن پاک کا باطن ہے. جس طرح سے سورۃ فاتحہ ہے، اسی طرح محبت میں سورۃ فاتحہ جو ہے نا، یہ محبت، یہ سورۃ فاتحہ کی جیسا ظاہر لفظ فرض ہے، ایسا محبت سورۃ فاتحہ کی فرض ہے. محبت بھی فرض ہے، سجدہ رکوع تو صحیح کر تو فرض ہے، تو اس کا جو محبت ہے وہ بھی تو فرض ہے نا. باطن بھی تو فرض ہے، باطن بھی تو پھر جو ہے نا یہ ہو گیا. یہ 7 طریقوں سے ہے، یہی شریعت ہے، طریقت ہے. اس کا 7 طریقوں کا نزول ہوا ہے، وہ بھی یہی ہے. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، مقام، اہمیت.
اچھا آگے حقیقت محمدی تک پہنچنا ہے. پھر فقیری بھی یہی ہے، صراط مستقیم سیڑھی ہے، اس میں زینہ بھی یہی ہے. سارا ایک بات ہے، احسان پر ختم ہوتا ہے. کس پر ختم ہوتا ہے؟ احسان. جو یہ چل ابھی جب حقیقت محمدی تک پہنچ گیا، پھر جو ہے نا جیسے 6 کا مالک 7 کا 7 کا 6 کا 5 کا 4 کا 3 کا 2 کا 1 کا، ابھی یہ نہ رہا. جب حقیقت محمدی تک پہنچ گیا تو حقیقت محمدی سے لے کر شریعت تک اور شریعت سے لے کر حقیقت محمدی تک یہ ایک چیز ہے. یہ شہد بن گیا. کیا بن گیا؟ اس میں کوئی غبار نہیں ہے. اس میں کوئی غبار نہیں، شہد ہی شہد ہے. ادھر بھی شہد ہے، نیچے بھی شہد ہے. اچھا یعنی قلب کا ذکر وسوسہ ہے اور یہ سیر ملکوتی زاہدوں کی راہ استقامت ہے. پڑوس سے نہیں جیتے اور یہ ممکن الوجود ملکوتی مثال کی دائمی نماز ہے. نمبر 3 والحقیقت و احوالی، یعنی حقیقت میرا حال ہے. طریق ذکر، ذکر روح مشاہدتن، یعنی ذکر روحی مشاہدہ ہوتا ہے. اور سیر جبروتی عاشقوں کی راہ استقامت ہے. اور یہ ممتنع الوجود جبروتی نورانی کی دائمی نماز ہے. نمبر 4 والمعرفت سری، معرفت میرا بھید ہے. طریق ذکر، ذکر السری معائنتن، یعنی ذکر سری معائنہ کرنا ہے. اور یہ سیر لاہوتی واصلوں کی راہ استقامت ہے. اور یہ عارف الوجود لاہوتی کی دائمی نماز ہے. آگے نمبر 5 فقط عرف نفسہ بالفنائی فقط عرف ربہ بالبقائی، جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا. تو اس پر الفقراء الفقر لا یحتاج علی اللہ وارد ہوتا ہے. اور شغل نوری بقا باللہ ہے. طریق ذکر، ذکر الخفی معینتن، یعنی ذکر خفی مہ در مہ فنا در فنا ہوتا ہے. اور یہ سیر باہوتی ہے. اور یہ سیر باہوتی بے خدا و بے واصلوں کی راہ استقامت ہے. اور یہ واحد الوجود باہوتی کی دائمی نماز ہے. نمبر 6 آگے بقا ہے. نمبر 7 آگے محویت. یہ 7 زینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ہیں. اور ان 7 میں سے اگر کوئی درویش اپنی نماز کی مشغولی رکھتا ہو تو اس کو بے نماز کہنا درست نہیں. اور ذکر لسانی سے ذکر قلبی 1000 درجہ افضل ہے. اور ذکر قلبی سے ذکر روحی 1000 درجہ افضل ہے. اور ذکر روحی سے ذکر سری 1000 درجہ افضل ہے. اور ذکر سری سے ذکر خفی 1000 درجہ افضل ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری کے. حضوری کو شیطان تباہ نہیں کر سکتا اور نکیرین کو حضوری کا پتہ نہیں ہوتا. وہ حضوری سے یعنی یہ مراد ہے. بسم اللہ الرحمن مولانا مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ صفحہ 451 دفتر سویم ہے. صحیح چشمی دیا. اچھا یہ ہے. ابھی سمجھو گفت پیغمبر کا معراج مرا نصف پر معراج یونس علیہ السلام اشتبا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری معراج یونس علیہ السلام کی معراج سے پسندیدہ نہیں ہے. اچھا آنے من پر چرخی و آنے او نشیب زان کے قرب حق با بروئے نصرت از حسیب. اچھا حالانکہ میرا مقام آسمان پر اور ان کا مقام پستی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس حساب سے بالاتر ہے. قرب نے بلا نہ پستی رفتن است، قرب حق از جیسے ہستی رستن است. قرب نہ اوپر جانا ہے نہ نیچے جانا ہے. اللہ کا قرب وجود کی کیسے چھوٹنا ہے. وجود کی کیسے ترک ہستی میں ہے نا. نماز زاہدہ سجدہ سجود آست، یہ جو ہے نا
اس سجدے کا تعلق نفس اور روح کے ساتھ ہے جو سر و سر سجدے میں زمین پر ہوتا ہے. اور نماز زاہدہ سجدہ سجود ہست، نماز زاہدہ سجدہ سجود ہست. اچھا نماز عاشقہ ترک کی وجود است. تو ترک کی وجود ہے نا یہ اللہ کا قریب ہو جاتا ہے. کس کا قریب؟ آگے فرماتے ہیں حضور آنے من حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو معراج آسمانوں کی بلندی پر حاصل ہوئی. قرب حق حاصل ہوتی ہوئے اونچائی نیچائی کوئی چیز نہیں. قرب اللہ کا قرب بلندی اور پستی سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ترک ہستی سے ہوتا ہے. کتنا بڑی بات ہے. ترک ہستی سے ہوتا ہے. چل رحمان بابا فرماتے ہیں کہ عشق کا کوئی نام نشان نہیں. عشق ولا نام نشان عشق نام و نشان نشتا رحمانا عشق نام و نشان واری بے نشان شاہ بے نشان شاہ. کتنا بڑی بات ہے. ضرور چلتے کرنا بڑی خدمت موجود اچھا یہ دیکھو ایک بزرگ نے جو اور سمجھانے کی کوشش کیا ہے. مکین لمکان بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکین لمکان باشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نشان بے نشان باشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمکان کی مکین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نشانوں کے نشان ہے. حضرت نصر پلواری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نصر پلواری رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑی بات بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے مکی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نشانوں کے نشان ہے. انا احمد بالمیم کہ میں وہ احمد یہ حدیث قدسی ہے کہ میں وہ احمد ہوں کہ کبھی کبھی بغیر میم کے ہوتا ہوں. یعنی محمد حقیقت محمدی میں جب پہنچ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر محمد سے پوچھتے تھے محمد بھی درمیان میں نہ تھا. محمد سے پوچھتے محمد بھی درمیان میں نہ تھے. اچھا محمد سے پوچھتے محمد بھی درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم. انا احمد بالمیم یعنی آخر میں اللہ کا حسن بندے کا فہم رہ جاتا ہے. یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ جمیل ہے اور جمال مصطفیٰ ہے. پھر جمال کو دیکھتے دیکھتے جو ہے نا جمیل ہی رہ جاتا ہے حسن ہی رہ جاتا ہے. چل نہ نماز آن کا بود و سر بسجود نہیں شرط ای از کہ سر بر راہ دہی. نماز وہ نہیں کہ تو سجدے میں سر رکھے بلکہ نماز کی شرط یہ ہے کہ تو خدا کی راہ میں سر دے دے یعنی وصال کرے یعنی تو تحفہ واپس کر دے. تحفۃ المومن الموت مومن کا تحفہ موت ہے. یہ موت نہیں ملاقات ہے دیدار وصال وصل ہے. یہ تحفہ اس کو کیوں کیا حدیث مبارک ہے کہ اس میں یار کا وصال ہے حضور مسلم کا دیدار ہے وصال ہے اسی تحفہ کیا سوغات تحفہ. المومن یموت بعرق الجبین مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے. معراج جلد 2 صفحہ نمبر 440 441 موت کی آرزو. حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ میرے رحمان نے اپنے دل میں مسجد کے محراب کو نقش کیا تھا آپ کا ابرو مبارک وہ محراب بہا کر لے گیا. جب میں نے پیشانی کو دیکھا لوح محفوظ یہ لوح محفوظ بھی یہی ہے پیشانی یار بھی یہی ہے سب کچھ یہ پیشانی دیدار کے ساتھ پیشانی پر ہوتا ہے. بلکہ مرشد کا جس جگہ پر آپ کو تصور پھنس جائے ادھر ہی دیدار ہوتا ہے. لیکن قانون کے مطابق بزرگوں کے مطابق پیشانی ہے بزرگوں کے مطابق حدیث مبارکی جبین کا فرمایا یہ مومن پیشانی کی پسینے سے تو سارا انبیاء علیہ السلام حضور پیشانی کی نور سے بنے ہیں نا جس میں انبیاء علیہ السلام حضور پیشانی سے بنے ہیں. جی
حضرت خوشحال خان خٹک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد کا محراب کس کا ہے؟ عابد کا ہے، میری نماز کا محراب ابرو مبارک ہے۔ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو خبردار تو شک نہ کرنا، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں۔ پارہ 2 سورہ البقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 148۔ وہ ہے دیدار، وصال، وصل، اور آخر میں حسن رہ جاتا ہے اور بندے کا فہم رہ جاتا ہے۔ یہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں۔ ای جہان و آ جہان فانی بود، ہر کے یاداشت لا فانی بود۔ یہ جہان بھی فانی، وہ جہان بھی فانی، مگر فہم فانی نہیں۔ یہ مرشد پاک ہے، یہ نشان، یہ داغ، جو محراب ابرو پیشانی مبارک ہے، مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے۔ اولیاء اللہ کی پہچان بہت مشکل کام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو اولیاء اللہ کی پہچان کر لیتا ہے وہ باکرامت ہے، شرع میں وہ باکرامت اس کو کہتے ہیں۔ کتنا بڑی بات ہے جو اولیاء کے۔ ابھی غوث پاک سے بات سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جس کو تمہیں خبر نہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو، اور میں بھی ان میں سے ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، غوث پاک نے فرمایا ہے، یہ پارہ 14 ہے، سورۃ النحل ہے، رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر 8 ہے، اور نقیب عرفان حصہ سوئے میں 711 پر بھی ہے اور 725 پر بھی ہے۔ چلو یہ غوث پاک کا مکتوب ہے، اس کے اندر ہے جی، اور میں نے 26 نمبر خط پورا غوث پاک کا لکھا ہے کتاب سے۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں بھی ان تم مجھے نہیں جانتے ہو، جو بے ادب ہے وہ نہیں جانتے ہیں، اگر جانتے تو ادب کرتے نا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں، اور کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور میں بھی ان میں سے ہوں جو جن کو تم نہیں جانتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو بے ادب ہے ان کو کہنا، ادب والا تم جانتے ہیں جی، پہچانتے ہیں۔ چلو مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، یہ پیشانی یہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا من لدنک سلطانا نصیرا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 9 آیت نمبر 79-80۔ یہ پیشانی مبارک مقام محمودہ، مقام نصیرہ ہے، اور تلاوت کرنے والے عارفین ہیں۔ دیکھو نام میں کتنا مستی ہے۔ حضرت بنظیر بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرا نام یاد کیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس کے نام میں اتنا مستی ہے کہ لوگوں کو شوق پیدا ہوتا ہے ولایت کا۔ کتنا بڑی بات، ولی کے نام میں کتنا تاثیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو میرا نام یاد کرے تو نام بنظیر بستامی رحمۃ اللہ مشہور ہے لقب سے، نام طیفور ہے، طیفور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت طیفور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد طیفور رحمۃ اللہ علیہ نام ہے۔ جو میرا نام یاد کرے گا نا، میرا بھی یہی مطلب لوگوں کو شوق ہو جائے، لوگوں کو ملنے کا، اللہ تعالیٰ کے ملنے کا شوق ہو جائے۔ ابھی جیسے ایک آدمی سویا ہوا ہے تو ابھی سوئے کو کیا کرے، ابھی جب جاگے تو کام کرے گا نا، شوق جاگنا ہے، پھر آگے ذوق ہے، ابھی محبت پیدا ہوگی، اس کو ذوق ہو گیا، پھر آگے عالم استغراق میں اللہ میں چلا گیا۔ عالم استغراق اس بات کا نام ہے جیسا آپ میرے سامنے، آپ کا نام مجھے نہیں آئے گا، آپ کا نام مجھے، تو یہ بات نہیں کہ اللہ علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ مستی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کچھ اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ آگے سے آہ، آگے کیا چیز ہے؟ آہ۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے کہ یا رب العزت ہم نے آپ پر ایمان بھی لایا، آپ کی پہچان بھی کر دیا، اور گواہ کون ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں گواہ کون ہے؟ یہ آہ ہے۔ تو آہ آواز اللہ کی ہے اور گلہ اللہ کے بندے کا ہوتا ہے، گلہ اللہ کے، یہ علم استغراق سے بھی آگے ہے، علم استغراق سے بھی آگے ہے۔ یہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے بارے میں ہے، آپ کا بچہ کسی نے قتل کر دیا تو بیوی اس کا بے ادب تھی،
اس نے بولا کہ پورا کائنات میں بول دے کہ میرے سامنے ایسا ہے، وہ اپنا بیٹا کب چلوں گیا تم کو پتہ نہیں ہے، تو وہ پتہ اس کو تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ عالم استغراق میں تھا، عالم چل بشکل شیخ دیدہ مصطفیٰ را المومن مرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، نہ دیدہ مصطفیٰ را بلکہ خدا را، المومن مرات الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا۔ مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا۔ لوح محفوظ از پیشانی یار، راز کون نشت نمایت آشکار۔ لوح محفوظ پیشانی یار ہے، اس میں دو جہاں کے راز کھل جاتے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا نور ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہے۔ پارہ 25 سورہ زخرف رکو نمبر 7 آیت نمبر 4۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، اور جسے رن تو آئے رحمان کے ذکر سے۔ پارہ 25 سورہ زخرف رکو نمبر 10 آیت نمبر 36۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ یہ محویت کا مقام ہے، بے خودی کا، الستی مستی کا مقام ہے۔ حرم شریف کے قبول حج کا انعام جنت ہے، مرشد پاک کے کعبے کے قبول حج کا انعام اللہ تعالیٰ کا حسن ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کے رب نے ستری شراب پلائی۔ پارہ 29 سورہ دہر رکوع نمبر 19 آیت نمبر 21۔ اس جہاں میں جتنا دیدار وصال وصل ہوگا اتنا وہاں ہوگا، جو یہاں اندھا ہوگا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوئے، اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ۔ دو دفعہ اور زیادہ گمراہ، دو دفعہ ہے، صحیح قرآن ہے۔ جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 8 آیت نمبر 72۔ یہ دل کے اندھے کی بات ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمِي الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمِي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تو یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ پارہ 17 سورہ الحج رکوع نمبر 13 آیت نمبر 46۔ اور حشر نسبت کے ساتھ ہوگا، اور حشر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک حاشر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر میرے قدموں میں ہوگا۔ پھر غلاموں کو فکر کس بات کی؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 8 آیت نمبر 71۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی آنکھوں میں رکھتا ہوں۔ پارہ 27 سورہ طور رکوع نمبر 4 آیت نمبر 48۔ حقیقی دل آنکھوں میں ہوتا ہے، گوشت والا دل اس کا سایہ ہے، جب اصل ہلے گا تو نقل بھی ہلے گا۔ حدیث مبارک ہے، المرء مع من احب، جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ صحیح بخاری جلد 16 کتاب الادب صفحہ نمبر 451۔ وضو نماز کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق ومسحوا برؤوسکم وارجلکم ان العاقبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو، کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو ڈالو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ پارہ 6 سورہ المائدہ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 6۔ اس آیت مبارکہ کے معنوں میں خاص اعضاء کو دھونا
शरीयत का हुक्म है और तरीकत में इस आयत का मतलब हस्ब ज़ेल है। हस्ब झील है, हस्ब झील है। इस आयत का मतलब हस्ब ज़ील है। हाँ, लेकिन सर आया फ़ग़्सुलू वुजूहकुम। इस पर खत्म करना, रात को भी बहुत आगे चला गया। चलो, फ़ग़्सुलू वुजूहकुम के मायने है कि अपने चेहरों को धो। इसका मतलब ये है कि तमा और ज़रूरियात के वास्ते अहले दुनिया की तरफ तवज्जो करने से अपने चेहरों को पाक करो। हज़रत शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है कि ज़ाहिर चेहरे को साफ सुथरा रखते हो जो मखलूक देखती है, तुम दिल को साफ करो जिसको अल्लाह पाक देखता है, इसकी सफाई करें। एक रस्म है गुस्ल काबा की कि गुस्ल है दिल के काबे का। उस गर्द को जमजम धोता है, इस मेल को आंसू धोते हैं। और चूंकि आंखें और जबान भी चेहरे में शामिल है, इनकी पाकीज़गी ये है कि न देखने वाली चीज़ों की तरफ न देखो, और जो बातें न कहने के लायक हों इनको न कहना। यानी दुनिया से मुराद अल्लाह ताला से गाफिल होना है, यानी गैर की तरफ तवज्जो न की जाए। दौलत का नाम दुनिया नहीं, ये तो अल्लाह ताला की नेमत है। तुम गंदी सोबत से दूर रहो। बाकी मुशाहिदा करना तो आंखें पाक हुई, और बेजुबान गुफ्तगू करना जबान पाक हो गई। जब नफ्स की ख्वाहिश ताबे हो जाए तो फिर हर एज़ा से रबूबियत की आवाज़ निकलती है। वो ऐदीकुम इलल मराफिकी का मतलब ये है कि गुनाहों से हाथ धोना, मसलन चोरी, कत्ल और दुनियावी माल का छीनना, यानी जो कुछ हाथों में है वो दे दे, दोनों जहान दे दे। दाएं हाथ के धोने से उक़बा की और बाएं हाथ धोने से दुनिया की मोहब्बत धो लो, क्योंकि दुनिया का तालिब हिजड़ा, उक़बा का तालिब औरत, अल्लाह का तालिब मर्द है। यानी नफ्स और रूह से गुजरना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब दुनिया मुखन्नस, तालिब उक़बा मुअन्नस, तालिब मौला मुज़क्किर। दुनिया के तलबगार हिजड़ा, जन्नत के तलबगार औरत, अल्लाह ताला के तलबगार मर्द है। यानी नफ्स और रूह से गुजरना, वजूद से गुजरना, यही नफी है। दो जहान की नफी है, ये दोनों हाथ साफ हो गए। वजूद की नफी, दो जहान की नफी। वजूद की नफी, दो जहान की। अपने आप को भूल जाना नफी है। वमसहू बिरूसिकुम, सर का मसा करने से, सर पर हाथ फेरने से हिरस व हवस का तर्क करना मुराद है। यानी नफ्स और शैतान से आज़ाद होना। जो नफ्स और शैतान से आज़ाद हो गया वो अमीर और आज़ाद हो गया। जो नफ्स और शैतान का गुलाम हो वो गुलाम है। गुलाम पर ज़कात नहीं होती। जो दिमाग नफ्स से आज़ाद हो, जो दिमाग नफ्स से आज़ाद हुआ वो आज़ाद है, और दिल शैतान के कब्जे से आज़ाद हो वो अमीर है। इस बंदे का मसा हो गया। हाँ, जो दिमाग आज़ाद हो गया ये बंदा आज़ाद हो गया, और जो दिल आज़ाद हो गया वो अमीर हो गया। शैतान के और रहमान का लड़ाई किस पर है? दिल मोर्चा है। बस आपने दिल की बात मान, अल्लाह की बात मान लिया तो तुम आज़ाद हो गया। शैतान का बात मान लिया तो शैतान का कब्जा हो गया। गेंद तुम्हारे हाथ में है, गेंद तुम्हारे रहमान का काम करोगे तो रहमान का कब्जा है दिल पर, शैतान का काम करोगे तो शैतान का है। इसी तरह दिमाग पर है। रूह की बात मानोगे तो जो है ना आज़ाद हो गया, नफ्स की बात मानोगे गुलाम हो गया। फिर अमीर बंदे का कलाम अल्लाह का कलाम है। दिल दिमाग जब आज़ाद हो गया ये अमीर हो गया। दिल दिमाग जब आज़ाद हो गया अमीर हो गया। अमीर बंदे का कलाम अल्लाह का कलाम है। ये वजू पानी से, पाक ने फरमाया अमीर बंदे का कलाम, बाकी हमने मिर्च मसाला लगाया। ये वजू पानी से नहीं, फिक्र से, तसव्वुर शेख से होता है, जिगर के खून से होता है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अमीर बंदे का कलाम अल्लाह का कलाम होता है। अमीर कौन होता है? जो नफ्स और शैतान से आज़ाद हो। ये मसा हो गया। मसा फर्ज है ना, इसलिए जरूरी चीज है। व अर्जुलुकुम इलल काबैनि, व अर्जुलुकुम इलल काबैनि से मुराद कदमों की पाकीज़गी है। यानी ऐसी जगह ना जाना जहाँ जाना नामुनासिब हो, और न तकब्बुर से ठेलना
اور نہ تکبر سے ٹہلنا۔ پاؤں دھونے سے مراد یہ ہے کہ تمام کاموں میں خدا کی راہ پر قدم مارنا اور جان کی طمع نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو عاشق ہے تو سر کو درمیان سے دور کر، اس واسطے کہ جو شخص اس راہ جاتا ہے وہ سر سلامت نہیں لے جاتا۔ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیدن د سر پہ بدلہ دے کہ سر ساتھی خور میں اکڑی دیدنونا۔ دیدن سر کے بدلے میں ہے، جب سر کو سلامت رکھتے ہو تو خاک دیدن کرو گے۔ اگر محبوب کا دامن ہاتھ آ گیا تو مراد حاصل ہو گئی، اور اگر اس راہ میں جان فدا ہو گئی تو اس کا اجر اللہ دے گا۔ جو عشق سے مرا وہ شہید مرا، اور اس شہید کا کفن ازل پر ملتا ہے۔ وہ کفن کپڑے کا نہیں، اللہ کے حسن کا ہے، اور یہ شہادت ازل پر ملتی ہے۔ یہاں اپنے مرشد پاک تصدیق کرتے ہیں، بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کے سا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہ وضو پانی سے نہیں، جگر کے خون سے ہوتا ہے۔ مطلب ہار بھی کیا نا تو نسبت و سلامت رہے گا، ہار بھی جیت ہے، ہار بھی جیت ہے۔ محبوب مل گیا تو واہ واہ، نہیں ملا تو ہار بھی جیت ہے، ہار بھی جیت ہے۔ عشق میں ہار ہے ہی نہیں، جیت ہی جیت ہے۔ اور جس کو عشق مل گیا، محبت مل گیا، درد مل گیا، یہ دلدل کی طرح ہے۔ دلدل ہے، آپ اس میں چلا گیا، ٹکڑے تک آپ اس میں ڈوب گیا تو اوپر کیسا آؤ گے؟ جتنے جاؤ گے نیچے جاؤ گے، اور جو اوپر آ گیا ختم ہو گیا تو تا ہی نہیں۔ نہ عشق تھا نہ درد تھا، مکار تھا، سمجھ آئے نا؟ ہاں مکار ہی تھا۔ اس لیے کہ عشق ختم نہیں ہوتا، عشق ختم، درد ختم، محبت ختم، بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وضو پانی سے نہیں، جگر کے خون سے ہوتا ہے، اور جب وضو مکمل ہو گیا آگے نماز ہی نماز ہے۔ ہاں یہ پانی سے نہیں، پانی سے نہیں، ہاں۔ وضو نماز کی چابی ہے، اور نماز جنت کی چابی ہے، اور وصال محویت کی چابی ہے، اور محویت حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی ہے۔ چابی مقربین عارفین کے لیے، اپنوں کے لیے ہوتی ہے، تالا غیروں کے لیے ہوتا ہے۔ درد کیا ہے؟ محبوب کے طرف سے تیر کو پھول سمجھنا درد ہے، تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ درد ہی تو اللہ کی تلوار ہے، درد ہی انبیاء علیہ السلام کی غذا ہے، اور اولیاء اللہ کا لباس ہے۔ جب ہتھیار پاس ہو تو کوئی دشمن نزدیک نہیں آتا۔ جب تک تو ہست ہے تو نیستی تجھ میں کیسے داخل پا سکتی ہے؟ تو نیست ہو جا کہ ہست تیرے در پہ تو نیست ہو جا کہ ہست تیرے در پہ ہو۔ نیست بندہ ہے، ہست اللہ ہے، اور اپنی ہستی نفس امارہ ہے، اور نیستی نفس مطمئنہ ہے۔ پھر قلب شہید کی مستی تم میں داخل ہو جائے گی، پھر محویت کی مستی تم سے میم کے نعرے مارے گی، یعنی آہ ہم نعمت نہیں چاہتے، ہم فقط مصیبت کو چاہتے ہیں۔ درد کیا ہے؟ محبوب کی طرف سے تیر کو پھول سمجھنا۔ نماز کیا ہے؟ محبوب کی طرف رخ کرنا۔ عشق کیا ہے؟ محبوب کے چہرے پر نگاہ پڑنے کا نام عشق ہے۔ نماز ہی مومن کی معراج ہے، نماز کی روح۔ بسم اللہ۔ چلو کل پڑھیں گے۔ بندہ نیست ہے، اللہ ہست ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ والسلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل پھر نماز کی روح بتا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما، مسافروں کا سفر آسان فرما، قرضداروں کا قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بروزگار کو روزگار میں ترقی عطا فرما۔ یا العالمین شر شیطان سے بچا، شر نفسانی سے بچا، شر انسانی سے بچا، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، آفات نگاہانی سے بچا۔
ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یا اللہ العالمین ہم سب قابل رحم ہیں، ہماری سب کی حال پر رحم کر فرما، ہماری امتحان نہ فرما۔ یا اللہ العالمین جس طرح ہمیں پہچانتے اس طرح اپنی پہچان عطا فرما۔ یا اللہ العالمین وہ بسگان سلسلہ جہاں جہاں پر ہے سب کے حال پر رحم کر فرما، دین دنیا میں ترقی عطا فرما، لاج و پردہ عطا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد محمد و محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہم ارواح اولیاء مدد۔ یا اللہ العالمین صاحب خانہ کے حال پر رحم کر فرما، دین دنیا میں ترقی عطا فرما، لاج و پردہ عطا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعلم ان على كل شيء قدير وان لك قدرت وبكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل إن ربي على صراط مستقيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.